السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آج کے ان فراغوں کو بھریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا خیرکم من تعلم، فراغ وعلمہ۔ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جی بہت شکریہ۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ جی بہت شکریہ۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، فراغ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ، فراغ تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، فراغ ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَقَالُوا إِنَّا، فراغ قُرْآنًا عَجَبًا۔ سمعنا وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ بہت شکریہ۔ إِنَّ فِي، فراغ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ ما يلفظ من، فراغ إلا لديه رقيب عتيد۔ قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جی بہت شکریہ۔ قوف کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے کوشچن پہ۔ وعلم آدم، فراغ كلها، الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس کو ہم نے سیریل نمبر 1 دیا ہے، یعنی 1 2 3 4 5۔ تو بتائیے کون اس کو ترتیب کے ساتھ نام ادا کرے گا؟ پہلی صورت کس کی ہے، دوسری کس کی ہے، تیسری کس کی ہے، چوتھی کس کی ہے اور پانچویں کس کی ہے؟ لیکن آپ نے اس کو مرفوع پڑھنا ہے تنوین کے ساتھ۔ بقرة سمك سرة. بہت خوب، جزاک اللہ۔ اب جو 4th اور 5th ہے، سماع بحر۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ میں سے کون انہیں تنوین کے ساتھ پانچوں کو پڑھے گا لیکن منصوب؟ بکرتن سمکن سلتن سماءن بحرن۔ اب آپ میں سے کون انہیں مجرور پڑھے گا تنوین کے ساتھ؟ بکرتن سمکن سلتن سمائن بحرن۔ جی بہت شکریہ۔ ایک بار آپ میں سے کون اسے مرفوع پڑھے گا لیکن ال کے ساتھ؟ البقرة السمك السلة السماء البحر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ میں سے کون اسے ال کے ساتھ پڑھے گا لیکن منصوب؟ البقرة السمك السلة السماء البحر۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون اسے آخر پہ ال کے ساتھ پڑھے گا لیکن مجرور؟ البقرة السمك السلة السماء البحر۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاول میں کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں واد، واد، واد۔ یہ جو دوسری سورت ہے یہ ایک جھنڈ ہے چنٹیوں کا،
اسے ہم نملن کہتے ہیں، نملن، اور مذکر کو بھی نمل کہتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو چینٹیاں ہوتی ہے ان میں مذکر اور مونس یعنی نر اور مادہ ہوتی ہے۔ نمل جو ہے یہ ایک کامن نیم ہے جو گروپ آف اینٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہم اسے ال کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ النمل، النمل۔ اس نمل کا جو مؤنث ہے یعنی جو فیمینائن ہے اسے ہم نملتن کہیں گے، نملتن، نملتن۔ اسے ہم رواں کیسے پڑھیں گے؟ نملہ، نملہ، نملہ۔ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ گولتا گولہا میں ریپلیس ہوگا۔ اور اگر ہم اسے ال کے ساتھ پڑھیں گے اس کی جو تنوین ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی، یعنی ہم پڑھیں گے النملۃ اور وقفاً النملہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار دہراتا ہے؟ واد نمل نملۃ۔ جی بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون اسے تنوین کے ساتھ منصوب پڑھے گا؟ وادن نملن نملتن۔ بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ میں سے کون اسے تنوین کے ساتھ مجرور پڑھے گا؟ وادن نملن نملتن۔ جی بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون اسے پڑھے گا مرفوع لیکن تنوین کے بغیر؟ الواد النمل النملۃ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ میں سے کون ال کے ساتھ پڑھے گا لیکن منصوب؟ الواد النملہ النملۃ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ اسے مجرور پڑھیے ال کے ساتھ۔ الوادی النمل النملة۔ بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو علامت الاسم پڑھ رہے ہیں، انڈیکیٹرز آف ناؤن پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس میں سے ندا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ندا یعنی انٹرجیکشن۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو ہم نے ابھی تک ریزنز پڑھے تھے اسم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے، آج اور ایک انڈیکیٹر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ندا کا ہونا، یعنی پکار لگانا۔ پکار ہم کسے لگاتے ہیں؟ اسم کو لگاتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ پکار کیسے لگائی جاتی ہے، اور پھر اس میں مذکر اور مونس کے لیے کیا خاص ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ارقام کو آگے لیتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ۔ اب آج کیا ہے؟ ستہ، ستہ، ستہ۔ یہ ہے واحد لکھنے کا طریقہ، یہ اثنان، یہ ثلاثہ، یہ اربع، یہ خمسہ، اور یہ اسے ہم ایسے بھی لکھتے ہیں اور ایسے بھی لکھتے ہیں۔ چلیے آپ میں سے کون پہلے سے دہرائے گا بالترتیب؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة۔ بہت شکریہ۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة۔ بہت شکریہ۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة۔ جی بہت شکریہ۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة۔ جی بہت شکریہ۔ أربعة واحد خمسة اثنان ستة ثلاثة۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہاں سے اسٹارٹ کیجئے اور یہاں اینڈ کیجئے۔ جی ثلاثة ستة اثنان خمسة واحد أربعة۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے؟ اثنان ثلاثة أربعة ستة خمسة واحد۔ جزاک اللہ۔ اب آپ میں سے کون انہیں اس ترتیب میں پڑھے گا؟ خمسة اثنان ثلاثة واحد ستة أربعة۔ جی بہت شکریہ۔ واحد خمسة ستة أربعة ثلاثة اثنان۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أربعة ستة واحد ثلاثة اثنان خمسة۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ نیچے والا ہے اثنان، اوپر والا ہے ستہ۔ جی بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انواع الکلام میں ہم نے کیا پڑھا؟ جو لفظ مرکب اور مفید ہوتا ہے اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ اقسامہ ثلاثہ، واحد اثنان ثلاثہ، وہی اسم و فعل و حرف۔ کلام کی تین اجزاء ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ اور ہم نے کیا پڑھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی تک کہ اسم کی پہچان بالتنوین، تنوین سے ہوتی ہے، ودخول الالف لام، الف لام کے داخل ہونے سے ہے، اسے ہم لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری کیا ہے؟ خفض۔ اور پھر ہم نے جانا حروف الخفض کون سے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا حرکات فی الاواخر الکلمہ، اس میں خصوصاً ہمارا فوکس جو تھا اسم پر تھا۔ ہم نے کہا اسم آخر سے پہچانا جاتا ہے، جس اسم کے آخر پر پیش یا دو پیش ہوتا ہے اسے ہم مرفوع کہتے ہیں، جس پر زبر یا دو زبر ہوتی ہے
اسے ہم منصوب کہتے ہیں، اور جس پر زیر یا دو زیر ہوتی ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ اس میں مزید ہم نے دیکھا کہ یہ چار جو ہے یہ فوق الحروف ہوتی ہیں، اور یہ جو کیا ہوتی ہے تحت الحروف۔ اس میں مثال ہم نے دیکھی رفع، نصب اور جر۔ جو اسم اس حالت میں ہوتا ہے اسے ہم مرفوع، اسے منصوب، اسے مجرور کہتے ہیں۔ مثلا مع التنوین کتاب، کتابا، کتاب، بن، بن، بن۔ اور اگر ہم اسے معرب پڑھیں گے، ال کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا الکتاب، الکتاب، الکتاب۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے حروف الخفض میں پڑھا فی، من، عن، الی، علی، پھر ہم نے با پڑھا یعنی بے، پھر ہم نے کا پڑھا یعنی کا، پھر ہم نے لام پڑھا یعنی لے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھے با، تا اور واو۔ یہ کون سا با تھا؟ بے، یہ قسمیہ جیسے باللہ۔ اور پھر ہم نے پڑھا تا جو کہ خاص اللہ کے لیے ہے، تاللہ، اللہ کی قسم۔ اور آخر پہ ہم نے پڑھا واو جیسے واللہ۔ اگر دیکھیے یہاں پر ایک پوائنٹ ہم یاد رکھیں گے، اگر ہم کہیں گے واللہ تو اس کا مطلب ہے اور اللہ، لیکن اگر ہم کہیں گے واللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ آپ دیکھیں آپ نے صرف و کہہ دیا اور میننگ میں قسم آ گیا، واللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم۔ اب آپ میں سے کون اسے اعادے کے طور پر ایک بار پڑھے گا؟ آپ نے دھیان سے سنیے، اس میں فی لگانا ہے، اس میں من لگانا ہے، اس میں ان لگانا ہے، اس میں الا لگانا ہے، اس میں الا لگانا ہے، اسی طرح اس میں بے لگانا ہے، اس میں کا لگانا ہے، اس میں لے لگانا ہے، اور پھر اس میں بے لگانا ہے اور واو لگانا ہے۔ جیسے آپ کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے فی الکتاب من القلم عن الکرسی الی البیت علی المسجد بالباب کالمفتاح للسریر بالقمیص والنجم۔ فی الکتاب من القلم عن الکرسی الی البیت علی المسجد بالباب کالمفتاح للسریر بالقمیص والنجم۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون یہاں سے پڑھے گا؟ فی القلم من کرسی عن البیت الی المسجد علی الباب بالمفتاح کالسریر للقمیص۔ بالکتاب والقلم بالکرسی والبیت بالمسجد بالباب بالمفتاح والسریر بالقمیص والنجم بالجمل والحمار۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بھی جانا تھا کہ جو ساکن ہوتا ہے یہ حرکت لے لیتا ہے، جیسے من الکتاب عن القلم۔ من الکتاب من القلم من الکرسی من البیت من المسجد من الباب۔ جی بہت شکریہ۔ آپ ان کے ساتھ انہیں پڑھیے، ان۔ عن المفتاح عن السریر عن القمیص عن النجم عن الجمل عن الحمار۔ جی بہت شکریہ۔ الل کر کے، الل کتاب یہاں تک۔ الی الکتاب الی القلم الی الکرسی الی البیت الی المسجد الی الباب۔ بہت شکریہ۔ آپ پڑھیے اسے الا کے ساتھ، علی المفتاح، اسی طرح علی المفتاح علی السریر علی القمیص علی النجم علی الجمل علی الحمار۔ جی بہت شکریہ۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے جو ٹاپک ہے اسم کی معرفت، جس میں ہم نے دیکھا تنوین، دخول الف لام، جسے ہم کیا کہتے ہیں ال یعنی لام تعریف اسے ہم کہتے ہیں، اور ہم نے خفض بھی جانا، حروف الخفض بھی جانا۔ اب آج کیا ہے ندا۔ تو ندا ہم کس سے کرتے ہیں؟ ہم یا سے ندا لگاتے ہیں، اور جو ال والے اسما ہوتے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو ہم کہتے ہیں یا کے ساتھ ایہا ایڈ کرتے ہیں، اور مونس میں ایتھا۔ ہمیں یاد رکھنا ہے ندا کے بعد جو اسم ہے وہ مرفوع رہتا ہے اور وہ تنوین کھو دیتا ہے، وہ تنوین کھو دیتا ہے۔ تو دیکھیے ہم اسے کیسے پڑھیں گے، یا کتابو، یا قلمو، یا کرسیو، یا بیتو، یا مسجدو، یا بابو۔ اور اگر ہم نے ان کو پڑھنا ہے چونکہ اس میں یہ سارے مذکر ہیں تو ہم اسے یا ایہل پڑھیں گے، یا ایہا المفتاح، یا ایہا السریر، یا ایہا القمیص، یا ایہا النجم، یا ایہا الجمل، یا ایہا الحمار۔ کون آپ میں سے اسے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے گا؟
یا کتاب یا قلم یا کرسی یا بیت یا مسجد یا باب یا ایھا المفتاح یا ایھا السریر. جب ہمیں اسم کو کہنا ہے جس میں کہ ال نہیں ہے تو یا استعمال کر لیں گے، اور اسے ہم ایسے بھی لکھتے ہیں، ایسے یا. تو آپ دیکھیں اگر یہ ال کے ساتھ ہے اور مذکر ہے تو اس کے لیے ہم ایھا ایڈ کرتے ہیں، یعنی یا کے بجائے یا ایھا. یا ایھا القمیص یا ایھا النجم یا ایھا الجمل یا ایھا الحمار. جی بہت شکریہ. یا کتاب یا قلم یا کرسی یا بیت یا مسجد یا باب. بہت شکریہ، بہت خوب، جزاک اللہ. یا ایھا المفتاح یا ایھا السریر یا ایھا القمیص یا ایھا النجم یا ایھا الجمل یا ایھا الحمار. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یا کے ساتھ ہی سے پڑھنا ہے، تو لہٰذا ال آپ نے اگنور کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیے. یا مفتاح یا سریر یا قمیص یا نجم یا جمل یا حمار. بہت شکریہ، بہت خوب، جزاک اللہ. آپ نے یا ایھا لگانا ہے ان کو، تو کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا الکتاب، آپ ال داخل کریں گے. یا ایھا الکتاب یا ایھا القلم یا ایھا الکرسی یا ایھا البیت یا ایھا المسجد یا ایھا الباب. بہت خوب، بہت شکریہ. آپ اسے یہاں تک یا کے ساتھ پڑھیے اور ان تین کو یا ایھا کے ساتھ پڑھیے. یا کتاب یا قلم یا کرسی یا ایھا البیت یا ایھا المسجد یا ایھا الباب. بہت خوب، بہت شکریہ. ان تین کو آپ کو یا کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان تین کو یا ایھا کے ساتھ پڑھنا ہے. یا مفتاح یا سریر یا قمیص یا ایھا النجم یا ایھا الجمل یا ایھا الحمار. بہت خوب، بہت شکریہ. ایک چیز ہے یہاں پہ ایک سوال ایک آیا تھا. جی پوچھیے. سر یا کتاب یا یہ معرفہ یا نکرہ بنتا ہے اسے؟ یہ دیکھیے، یہ ہم پڑھیں گے نا آگے، یہ معرفہ بنتا ہے. وین یو فوکس آن سم تھنگ، یہ معرفہ بن جاتے ہیں. ہاں، اس کو ہم بولتے ہیں معرب بن ندا. ابھی تو ہم نے معرفہ نکرہ شاید ٹچ نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھ لیجئے، ہم نے آج ندا کے بارے میں دیکھا. تو اگر آپ نے ایک اسم کو لگانا ہے اور وہ مرفوع ہی ہونا چاہیے، تو یہاں دیکھیے نوحن سے یا نوح، یعنی تنوین ڈراپ ہو گئی. اور اگر یہ ال کے ساتھ ہے اور مذکر ہے تو کیا کہیں گے؟ ایھا. مثال ہے یہاں پہ یا ایھا الانسان، اور یہاں دیکھیں نفس مؤنث ہے، یا ایتھا النفس. کیوں آیا یا ایتھا؟ کیونکہ نفس کو عرب مؤنث مانتا ہے. اب یہاں پہ کچھ ریفرنسز ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کو ایک بار قرآن کریم میں آپ دیکھیے. پہلا جو ہے وہ سورہ نمبر ہے اور دوسرا ہے آیت نمبر. جیسے یہاں دیکھیے یا ایھا الناس یا ایھا النبی یا ایتھا النفس. اب یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں ایتھا ہی ہے، یا نہیں ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں ترخیم. اسے اگنور کیا گیا ہے، لیکن اس کا میننگ بھی کیا ہے؟ اے قافلے والو. سورہ یوسف کی اس آیت کو ضرور دیکھیے گا. اور دیکھیے یا زکریا یا آدم یا مریم یا نارو یا ابت یا بنیا. یہ یا ابت یا بنیا یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایکسٹریکٹڈ ہے، ترخیم ان کے ساتھ کی گئی ہے. ایک بار آپ میں سے صرف دہرانا ہے، یہاں سے یہاں تک بس فلو میں پڑھنا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا النبی یا ایتھا النفس ایتھا العیر یا زکریا یا آدم یا مریم یا نار یا ابت یا بنیا. بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہاں پر اور ایک پوائنٹ ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ یا تو بہت دور کا سفر تھا، ہم اس میں کیوں پڑ گئے؟ ہم پھر سے واپس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اسم کو کیسے ہم ریکوگنائز کریں گے، اسم کی پہچان کیسے ہوگی. تو اس میں ہے حروف ندا کے بعد آنے والا اکثر اسم ہی ہوتا ہے. اب آئیے ایک بار اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. یہ سورۃ النمل کی ہے. تو آپ میں سے مجھے پہلے بتائیے سورۃ النمل اور سورۃ النمل میں کیا فرق ہے؟ پہلا ہے کہ نمل کی شکل، ماشاء اللہ. دوسرا سورہ نمل جو قرآن کا سورہ ہے. جی، تو یہ ہے سورۃ النمل، اور یہ ہے وہ آیت جس میں نمل یعنی چینٹی کا ذکر آیا ہے. تو ایک بار آپ اسے دیکھ لیجئے، میں اسے پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا اتوا علی واد النمل
واد النمل، واد النمل چینٹی کی وادی، یہاں تک کہ جب اس کا گزر ہوا ایک واد النمل چینٹی کی وادی سے، قالت نملتن، نملہ نے کہا، چینٹی نے کہا، کہنے والی ایک مؤنث ہے، قالت نملتن یا ایھا النمل، اے چینٹیو، یا ایھا النمل، ایھا آیا ہے، نمل مذکر ہے، ال کے ساتھ ہے، ال کا امپیکٹ شد میں ہے، یا ایھا النمل، اے چینٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں روند نہ دے تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہو، یعنی وہ ایسا ڈیلیبریٹلی نہ کریں، سو اٹ از بیٹر یو گو ٹو یور ہاؤسز، یو انٹر یور پلیسز۔ تو آپ میں سے ایک بار اسے کون پڑھتا ہے فقط؟ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے پڑھا تو یہاں پہ یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، اور یہ واد النمل آج کے بعد ترجمہ نہیں کرنا ہے، واد النمل چونٹیوں کی وادی ذہن میں رکھنا ہے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جی بہت شکریہ۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ بہت شکریہ، بہت خوب۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنے جو اسم کی معرفت ہے اس میں تنوین، دخول، الف لام، خفض، حروف الخفض میں ندا کا اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا یا ایھا اور یا ایتھا، ہم نے پڑھا نا یا ایتھا النفس، یعنی جان کو عرب مؤنث مانتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کی معرفت میں ہم نے تنوین، دخول، لام، خفض میں کنکلوژن میں ندا کے بارے میں جانا، یا ایھا یا ایتھا، یعنی ان حروف الندا کے بعد اسم ہی آتا ہے۔ اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے تھا، اس میں جو بھی خطائیں تھی، غلطیاں تھی، وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔